اکثر لوگوں کو یہ تجربہ ہوتا ہوگا، دوست پر اعتماد کیا یا کسی پر اعتماد کیا دوست سمجھ کے، اور پھر تجربہ تلخ ہو گیا تو کہتے ہیں بھئی یہ دو چہرے کا آدمی ہے. یا اس کے کئی چہرے ہیں. عموماً دو چہرہ ہونا، دو روح ہونا، دو روئی تو کہتے ہی ہیں منافقت کو. ایک انسان کا ایک سے زیادہ چہرہ ہونا عموماً منفی مفاہیم میں استعمال ہوتا ہے، مگر میرا ایک مزاج ہے، میں منفی مفاہیم کو مٹانے اور مثبت مفاہیم کو پیش کرنے کی سعی کرتا ہوں. تو یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان کا ایک سے زیادہ چہرہ مثبت انداز میں ہونا قابل مدح و ستائش ہے. ایک انسان کا ایک سے زیادہ چہرہ ہونا قابل مدح و ستائش بھی ہو سکتا ہے. کیسے؟ اور یہ وہ چہرہ ہے جو آئینے میں نظر نہیں آتا. ویسے بھی یہ جملہ میرا پرانا ہے، جب آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے تو اپنے پرانے جملے دہرانے لگتا ہے. آپ صلوات پڑھیے محمد وآلہ. اب توجہ برقرار رکھیے گا، مگر یہ بھی میری فطرت کے خلاف ہے کہ میں صرف پرانے جملے دہراتا رہوں. بیچ بیچ میں نئے جملے بھی جو آ جائیں گے اسے گرفت میں لے لیجیے گا، اور جو پرانے بھول گئے ہیں وہ ذہن میں تازہ ہو جائیں گے. مطلب جو دقیق ہے وہ لے کے جائیے گا. جو جوان ہمارے سامنے بیٹھے ہیں یہ گھر سے نکلنے سے پہلے چہرے دیکھتے ہوں گے آئینے میں. آج کل تو ہم کیا بتائیں، میرا انداز نہیں ہے کہ ممبر سے ایسے جملے کہوں کہ جو ہلکے ہوں اور مزاحیہ جملے ہوں، لیکن حقیقت یہ معاشرے کا ایک عجب انداز ہے کہ خواتین کیا میک اپ کریں گی جو آج کل مرد میک اپ کرتے ہیں باقاعدہ. اور صرف یہی نہیں کہ ٹیلی ویژن پر جب ٹاک کے لیے جائیں تب وہ پاؤڈر لگاتے ہیں اور میک اپ کرتے ہیں، بلکہ ویسے بھی. میں تو لندن میں رہتا ہوں، اب گاڑی میں بیٹھا ہوں جا رہا ہوں، عموماً تو نظر نیچی رکھتا ہوں، مگر کبھی کبھی راستہ ہی دیکھنے کے لیے نظر اٹھی، دیکھا برابر والی گاڑی میں ایک صاحب باقاعدہ میک اپ کر رہے ہیں، مرد ہیں میک اپ کر رہے ہیں. اور یہ لندن کی بات کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ ہندوستان میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے. اجا ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. تو عموماً لوگ زیب و زینت کرتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، اور جناب والا آئینے میں بار بار خود کو دیکھتے ہیں. یہ آئینے میں جو چہرہ نظر آتا ہے یہ آپ کا چہرہ ہے؟ کیا یہ غلط فہمی ہے آپ کو؟ یہ آپ کا چہرہ ہے؟ حاشا وکلا، آپ کا چہرہ نہیں ہے جو آئینے میں دکھائی دیتا ہے. یہ آپ کے اس ڈھانچے کا چہرہ ہے، یہ آپ کے بدن کا چہرہ ہے، عکس ہے. یہ آپ کے بدن کا عکس ہے، یہ آپ کے بدن کی پرچھائی ہے جو آئینے میں نظر آتی ہے. اس لیے کہ آپ کا وجود بحیثیت انسان اس سے بہت بلند ہے کہ کوئی فولاد کا آئینہ یا کوئی پتھر کا آئینہ یا کوئی شیشے کا آئینہ آپ کے عکس کو بھی برداشت کر سکے. بحیثیت انسان آپ کا چہرہ اگر نظر آ سکتا ہے تو صرف آئینہ قلب میں.
دل کے آئینے میں. اور اس اعتبار سے جتنے آپ کے رشتے ہیں ان رشتوں کے اعتبار سے اتنے ہی آپ کے چہرے ہیں. آپ کو اپنا اصلی چہرہ دیکھنا ہو تو آئینے میں نہ دیکھیے گا، ماں کے دل میں دیکھیے گا آپ کا کیسا چہرہ ہے. ماں آپ کو اچھا بیٹا سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی؟ وہ ماں کے دل میں جو چہرہ ہے وہ ہے آپ کا چہرہ. آپ کو اپنا دوسرا چہرہ دیکھنا ہو تو بیوی کے دل میں دیکھیے گا. وہ آپ کو ایک اچھا دیانتدار باوفا شوہر سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی؟ آپ کو اپنا تیسرا چہرہ دیکھنا ہوگا تو بیٹے کے دل میں دیکھیے گا. وہ آپ کو ایک واقعاً بزرگوار اور شفیق باپ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ آپ کو اپنا اور چوتھا چہرہ دیکھنا ہوگا تو بیٹی کے دل میں دیکھیے گا. وہ آپ کو واقعاً اپنا شفیق اور برابر سے اپنی اولاد کو دیکھنے والا عدل پرور اور محسن باپ سمجھتی ہے یا نہیں؟ ایسا تو نہیں کہ بیٹی کے دل میں آپ کا وہ چہرہ ہے کہ وہ محسوس کرتی ہے صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہر روز اس پہ قیامت گزرتی ہے کہ یہ بیٹے کو زیادہ چاہتے ہیں، میں چونکہ بیٹی ہوں اس لیے مجھے نہیں چاہتے زیادہ. بیٹے کی قدر زیادہ ہے میرے گھر میں، بیٹی کی قدر نہیں. یہ ہے آپ کے چہرے. آپ کا اصلی چہرہ بحیثیت انسان ماں کے دل میں، باپ کے دل میں، بیٹے کے دل میں، بیٹی کے دل میں، دوست کے دل میں، دشمن کے دل میں. سب سے بڑا انسان وہ ہوتا ہے اس دنیا میں جس کا سب سے بہترین چہرہ اس کے دشمن کے دل میں نظر آئے. اللہ ان ذہانتوں کو سلامت رکھے، اللہ اس شہر لکھنؤ کو سلامت رکھے اور آباد رکھے علی شناسوں کو، آباد رکھے اہل بیت سے ولا رکھنے والوں کو. میں نے ابھی کچھ کہا نہیں، ایک جملہ کہا تھا اور آپ کا ذہن پہنچ گیا. اس کائنات میں سب سے زیادہ عظیم وہی ہے جس کا حسین ترین چہرہ اس کے دشمن کے دل میں ہو. اگر دیکھنا ہو تو جنگ خندق میں جاؤ، دیکھو عمرو ابن عبد ود کو قتل کر دیا علی نے. اس کے بعد جب اس کی بہن آئی اپنے بھائی کے لاشے پر بھائی کا مرثیہ کہنے کے لیے تو مرثیہ کہنا بھول گئی، علی کا قصیدہ پڑھنے. صلوات پڑھ دے محمد. بھائی بہن کا رشتہ بہت نازک ہوتا ہے، بہت شدید. بہنوں کو بھائیوں سے محبت ہوتی ہے. گھر کے خاندان کے سارے مرد کسی دشمن یا قاتل کو معاف کر دیں، خواتین جلدی معاف نہیں کرتی. تجربہ کر لیجئے. عموماً نفسیات یہ ہے، سب معاف کر دیں، بہن نہیں معاف کرتی. میں اپنے بھائی کے قاتل کو معاف نہیں کر سکتی. پسندیدگی تو بہت دور کی بات ہے، معاف نہیں کر سکتی. مگر یہ کون سی بہن ہے؟ عمرو ابن عبد ود کی بہن آتی ہے اور دیکھتی ہے خود وہی ہے، زرہ وہی ہے، تلوار وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، کچھ نہیں. قاتل لے کے گیا.
اب خطاب کرتی ہے میرے بھائی میں آئی تو تھی تیرا نوحہ پڑھنے کے لیے، تیرا مرثیہ پڑھنے کے لیے، مگر میں اب مرثیہ نہیں پڑھوں گا. ایسا عظیم ہے تیرا قاتل، ایسا کریم ہے تیرا قاتل، ایسا شریف ہے تیرا قاتل کہ ایسے عظیم انسان کے ہاتھوں سے قتل ہو جانا کوئی عار نہیں، شرف کی بات ہے. اور ہمارے تاریخ کا حصہ ہے. تو سب سے بہترین چہرہ آپ کا آئینے میں نظر نہیں آتا. آئینے میں اصلاً انسان کا چہرہ نہیں نظر آتا، اصلاً نہیں. یہ حقیقت ہے. آپ ابھی تک سمجھ رہے تھے خطابت کر رہے ہیں. یہ تو آپ حضرات کو خیر مستقل غلط فہمی ہے کہ مجھے خطابت آتی ہے. مجھے خطابت تو آتی ہی نہیں سرے سے. میں خطابت کروں گا کیا؟ خطابت نہیں ہے، شعر شاعرانہ بات نہیں ہے، لفاظی اور خیال پردازی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کا حقیقی چہرہ شیشے کے آئینے میں نظر نہیں آتا. یہ مادی جسم کا عکس ہے، پرچھائی ہے جو آئینے میں نظر آتی ہے. آپ جیسے گھر کی دیوار اور الماری پوچھتے رہتے ہیں، ایسے ہی اپنا چہرہ پوچھتے رہیں. جیسے گھر کی دیوار پہ چونا پھیرتے ہیں، اپنے چہرے پہ غازہ پھیرتے رہیں، غازہ لگاتے رہیں، پاؤڈر لگاتے رہیں. آپ سمر جائیں گے کیا؟ جتنا اس ظاہری چہرے کو مادی وسیلوں سے سجاؤ گے، باطن میں اتنا ہی فتور پیدا ہوتا چلا جائے گا. نہیں، ایک مرد کا حسن کیا حسن ہوتا ہے. ایک مرد کا حسن بطور خاص، مرد کا حسن، مرد کا حسن. جناب یوسف جب ایک طویل عرصے تک زندان میں رہ کر آئے ہیں تو کیا شکل و صورت ہوگی بظاہر؟ محاسن، ریش مبارک، مونچھیں، سر کے بال بڑھے ہوئے. کیا کیفیت ہوگی جو ایک عرصے تک زندان میں رہ کے آئے ہو؟ پھر بھی جب نکلے ہیں زندان سے بھی تو دیکھنے والوں کی کیا کیفیت تھی. اسے کہتے ہیں حسن، مرد کا حسن. بہرحال تو یہ یاد رکھیے کہ آپ کا اصل چہرہ آئینے میں نظر نہیں آتا. اور جو چہرے ہیں، کتنے چہرے ہو گئے اب؟ باپ کے دل میں ایک چہرہ، ماں کے دل میں ایک چہرہ، بہن کے دل میں ایک چہرہ. اگر 4 بہنیں ہیں تو چاروں بہنوں کے دل میں الگ الگ چہرہ ہوگا. اگر 4 بھائی ہیں، چاروں بھائیوں کے دل میں الگ الگ چہرہ ہوگا. اولادیں جتنی ہیں، بچے آپ کے ہیں، سب کے دل میں آپ کا ایک ایک چہرہ ہوگا. آپ کا یہ جتنے احباب ہیں، دوست ہیں، سب کے دلوں میں آپ کے چہرے ہوں گے. آپ کا استاد آپ کو الگ چہرہ اس کے دل میں ہوگا کہ یہ بڑا ذہین ہے، یہ وفادار ہے، یہ قابل، یہ بھروسے کے قابل ہے، محنتی ہے. استاد کے دل میں آپ کا چہرہ الگ ہوگا، آپ کے شاگرد کے دل میں آپ کا چہرہ الگ ہوگا. کتنے چہرے ہیں آپ کے. اور اس اعتبار سے بھی کہ ایک تو آپ کا صرف مجرد چہرہ ہے، بنی آدم ہے، بشر ہیں. بشر، یہ لفظ بشر یہ بھی بہت فکر انگیز ہے. یہ 3 حرف کا کلمہ ہے، 3 حرف کا کلمہ ہے. اس 3 حرف کے کلمے پر بھروسہ نہ کیجیے. 3 حرفوں پہ بھروسہ نہ کیجیے. لفظ بشر میں سے آخر میں تو شر ہے. اگر بے نہ رہے اگر یہ حرف با نہ رہے
تو پھر شر ہی شر ہے. اس لیے فرزندان آدم وابستہ بائے بسم اللہ رہنا تاکہ عظمت بشریت محفوظ رہ جائے. بہرحال ایک چہرہ آپ کا یہ کہ آپ بشر ہیں، ابن آدم ہیں. دوسرا چہرہ کیا ہے؟ خالی بشر ہے. بس مطلب کوئی صاحب جا رہے ہیں، آپ نے کسی سے پوچھا بھئی یہ کون صاحب ہے؟ آدمی ہے، ہو گئی بات. دوسرا شخص ہے، یہ کون جا رہے ہیں؟ کہ بھئی یہ بہت زبردست آدمی ہے، یہ بہت اچھا انسان ہے، یہ ادیب بھی ہے، شاعر بھی ہے، خطیب بھی ہے، عالم بھی ہے، سائنٹسٹ بھی ہے، انجینئر بھی ہے، اور یہ بہت اچھا سماجی خدمت گزار بھی ہے. اب اس نے گنانا شروع کی. ہر لفظ کے ساتھ چہرہ بدلتا جا رہا ہے. کوئی صاحب صرف شاعر ہیں، ان کا ایک چہرہ ہے. شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ نثر بھی اچھی لکھتے ہیں، 2 چہرے ہو گئے. نثر بھی کتنی قسموں کی لکھتے ہیں؟ صرف بوجھل قسم کے خشک مقالے لکھتے ہیں کہ نہیں صاحب، یہ صرف خشک مقالے نہیں لکھتے، بہت اچھے شگفتہ انشائیے بھی لکھتے ہیں. یہ روزناموں میں فقاہیہ کالم بھی لکھتے ہیں اور ریسرچ میگزینز میں، جرنلز میں ریسرچ پیپرز بھی لکھتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب چہرے ہیں ایک انسان کے. اب پھر پلٹ کے آ جاؤں اور اس بحث کا خلاصہ، اس بحث کا کہ عموماً ایک سے زیادہ چہرہ کسی کا ہونا منفی اعتبار سے ذکر کیا جاتا ہے، مگر اس منفی مفہوم کو مٹائیے، کوشش کیجئے اپنی زندگیوں سے کہ خود اپنی زندگیوں میں انفرادی اور اپنی معاشرتی زندگی میں معاشرے سے بھی منفی تصورات کو ختم کریں، مثبت تصورات کو پروان چڑھائیں. جب تک ثقافت بلند نہیں ہوگی، تہذیب بلند نہیں ہوگی، دامن خیال پاک نہیں ہوگا، ذہن روشن نہیں ہوگا، جب تک اقدار ترقی نہیں کریں گے، اس وقت تک مسلسل صرف لفظوں کا ضیاع کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا.